رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں ہجرت کے بعد یہ دعا فرمائی: اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کائنات ارض میں دو جگہیں ایسی ہیں جو تمام شہروں اور ملکوں سے افضل ہیں، تمام بستیوں سے افضل ہیں، اور وہ دونوں شہر جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، ان میں ایک ام القری مکہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو بیت رسول اللہ مدینہ کہا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک میں اللہ نے جتنی صورتیں نازل فرمائی ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد اگرچہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ حرمین شریفین کے اس مصحف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں مکی اور مدنی کے تصور سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہجرت سے قبل لانے والی آیات مکی اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی آیات مدنی ہیں، اور ان دو شہروں سے افضل کوئی شہر نہیں ہے۔ میں کیسے بتاؤں؟ جیسے اسماء الحسنہ میں اللہ کے اسماء کی کثرت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی القابات اور اسماء میں کثرت اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو ظاہر کرتی ہیں، اس طرح سے مدینہ منورہ کی اتنی کثرت کے ساتھ اسماء ہیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ناموں کے ساتھ مدینہ کو پکارا، فرمایا یہ مدینہ ہے، یہ توبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، اس طرح سے بلد الامین ہے، یہ وہ شہر ہے کہ جسے دار الہجرت کہتے ہیں، یہ دار الامان ہے، یہ دار السلام ہے، یہ بلد رسول ہے، اس طرح سے یہ اسلام کا قبہ ہے۔ بہت سارے ناموں سے اللہ نے اس کو، حتیٰ کہ قرآن میں فرمایا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ نے فرمایا میری زمین مدینہ ہے جس میں جا کے ہجرت کرو۔ اس طرح سے کیا اللہ کی زمین مدینہ کتنی وسیع، اس لیے اس کو اللہ نے فرمایا ارض اللہ واسعہ، اتنی بڑی زمین ہے کہ جس میں اللہ کے رسول جب قیامت کے دن آپ نے فرمایا حوضتی علی ممبری و ممبری علی حوضی، فرمایا میرا ممبر میرے حوض کوثر پر ہے، تمام مسلمان قیامت کے دن میرے ہاتھ سے اسی جگہ پر جام کوثر پائیں گے۔ اتنی وسعت اس زمین کو ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے اس کے کئی نام دیے، قرآن پاک میں ان ناموں کے بارے میں بتایا گیا، اس لیے ان شعراء کرام کو جو مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب اپنے شعروں میں لاتے ہیں، فقہا محدثین نے اس بات سے منع کیا ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص غلطی سے بھی ایک بار مدینہ کا نام یثرب لے لے تو اسے کفارے میں کئی مرتبہ درجن مرتبہ اسے کہنا چاہیے مدینۃ الرسول، مدینۃ الرسول، کیونکہ یثرب یہ نام اس وقت کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف نہیں لائے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے، اللہ نے اس ارض مقدس کا نام بدل دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھائیں اور اتنی بڑی بڑی اینٹیں اور پتھر اٹھائے کہ اپنا ہاتھ ناف کے نیچے لے گئے، اور پتھر اتنا بڑا ہوتا تھا کہ آپ کی داڑھی اور آپ کی تھوڑی کے ساتھ لگتا تھا۔ اس طرح سینے کے ساتھ وہ لگا ہوا وہ پتھر جس کو حضور اٹھا کر لاتے تھے، اور پھر اس مسجد کی تعمیر میں حضور نے اپنے ہاتھوں سے بنیاد رکھی۔ اس طرح میرے دوستوں اور بزرگوں، اس مسجد کو اس رسالت تقوی کی بنیاد پر قائم ہو جانے والی وہ مسجد جس کے پہلے معمار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس طرح سے آپ جب مدینے میں تشریف لائے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا، مگر اس مغالطے کو ذہن میں سے نکال دو کہ وہ اونٹنی، وہ قصوہ، وہ ناقہ جس کو حضور نے فرمایا ہادی معمور من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، اس کو جہاں پر جس حکم ہوگا خلوہا، اس کو چھوڑ دو، یہ معمور من اللہ ہے، جہاں بیٹھ جائے گی وہاں میرا قیام ہوگا۔ وہاں حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے نہیں بیٹھی تھی، بلکہ جس جگہ پر بیٹھی تھی وہاں آج روضہ اقدس ہے، لیکن وہ جگہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب تھی، اس لیے استحقاق میں ان کو یہ حق ملا کہ انہوں نے سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے اور کہا کہ آپ میرے مہمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ماہ ان کے گھر میں قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران میں جہاں پر اونٹنی بیٹھی تھی، آپ اس زمین پر نظر رکھتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جس زمین کو یہ شرف بخشنا ہے رب نے کہ جس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنانا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کن لوگوں کی زمین ہے؟ بتایا گیا سہیل کی، جو کہ یتیم ہیں، 2 بھائی ہیں یتیم ہیں، جہاں پر اپنی کھجوروں کو خشک کیا کرتے ہیں۔ حضور نے ان 2 بچوں کو بلایا اور ان کا چچا ان کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا اس زمین کو میں اللہ کی مسجد کے لیے خریدنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا ہم مفت دینے کے لیے تیار ہیں۔ بچوں میں بھی یہ جذبہ تھا، مسجد کے لیے اپنے زمین کو مفت پیش کرنے کا جذبہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سعادت حضرت ابو بکر کو عطا فرمانی تھی۔ انہوں نے حضور نے فرمایا تم یتیم ہو، اس لیے اس کی قیمت جو ہے ضرور جو ہے متعین کرو۔ قیمت متعین کی گئی، اور وہ قیمت کس نے ادا کی؟ جس نے ہجرت کے موقع پر 6000 اشرفیاں اپنے ساتھ اٹھائی ہوئی تھیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت زمین کی قیمت ادا کرنا چاہی تو سب سے پہلے زمین جس مسجد نبوی میں قیامت تک اذان اور نماز ہوگی، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جو آپ کی خوابگاہ ہے، اس زمین کو ابو بکر صدیق نے خریدا۔ اور سن لو اس بات کو، جو اللہ کی مسجد کو بناتا ہے رب اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ سب سے پہلا محل حضرت ابو بکر صدیق نے بنایا، خریدا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس امت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے جنت میں ابو بکر صدیق ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس مسجد نبوی میں دعا مانگی، اے باری عز و جل، تو نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم کی دعا پر حرم بنایا، اب تو مدینے کو بھی حرم کا درجہ عطا فرما۔ اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی، فرمایا اے پیارے رسول، آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر ابراہیم کی تعمیر سے خانہ کعبہ جہاں آپ کی جائے ولادت ہے وہ حرم ہے، تو جہاں آپ کی دار الحجرت ہے، جہاں آپ کی خوابگاہ ہے، جہاں آپ آرام فرمائیں گے، اس زمین کو بھی ہم حرم کا درجہ دیتے ہیں۔ اور اس میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو حرم اسی طرح سے تسلیم کرتے ہیں جس طرح سے مکہ۔ اس طرح امام شافعی مسائل کے اعتبار سے بھی حرم مدنی کو حرم مکی کے مسائل میں بھی برابر لاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عظمت کے اعتبار سے حرم ہے، تاہم یہ کہ کسی نے اس کے حرم ہونے سے انکار نہیں کیا۔ اور یہ دعا کس کی تھی جو قبول ہوئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ساتھ اتنی محبت فرمائی، آپ نے اس کی پیدا ہونے والی نباتات کو دعائیں دیں، اس کے پھلوں کو دعائیں دیں، اس کے پہاڑوں کو دعائیں دیں، اس زمین کو دعائیں دیں۔ اور جب آپ سفر پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور واپس تشریف لاتے تھے، اپنی سواری کو تیز فرما لیتے تھے، اپنے ناک سے کپڑا ہٹا لیتے تھے اور فرماتے تھے هذه ارواح طیبہ، یہ ہوائیں بڑی بھلی لگتی ہیں۔ اور جب کسی صحابی کو اپنے چہرے پر کپڑا پاتے تھے، حضور ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر فرماتے تھے مدینے کی غبار میں شفا ہے۔ اس طرح سے میرے دوست اور بزرگوں، کیسے شفا نہ ہو؟ جہاں حضور کے قدم مبارک لگے ہوں وہاں شفا کیسے نہ ہو؟ اور جہاں سے جو شخص جس زمین پر مدفون ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ اسی مسئلے سے حضرت علی مرتضیٰ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جب آپ صاحب لولاک
کی روح اقدس قبض ہوئی تو حضرت علی نے فرمایا جس جگہ پر اللہ کی ملاقات رسول اللہ کی ہو رہی ہے، فرشتوں کی سلامی جہاں پر ہو رہی ہے، اس جگہ سے افضل کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اس عائشہ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ علی کا یہ فیصلہ تھا، ابو بکر نے وہ نافذ کیا۔ 3 دن تک اس حجرے میں صحابہ کرام گزرتے ہوئے سلامی کرتے تھے، اور حضور نے خود فرمایا کہ میں اس مدینے میں آیا ہوں، رب نے میرے لیے دار الہجرت بنائی ہے، اسی میں انشاءاللہ حضور نے فرمایا کہ میں اس میں دفن ہوں گا، اور ہر روز 70,000 فرشتہ آسمان سے سلامی کرنے کے لیے نازل ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مدینہ منورہ اپنی عظمت کے اعتبار سے بہت بلند و مرتبہ اور بہت اونچا مقام رکھتا ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کنوؤں کے اندر لعاب ڈالی ہے۔ یہ وہ شہر تھا جہاں پر ایک بیر روما ہوا کرتا تھا، وہ یہودی کے قبضے میں تھا، اسی میں میٹھا پانی تھا، اور وہ یہودی پیسوں سے پانی دیا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد ارشاد فرمایا، کون ہے ایسا شخص جو بیر روما کو خرید کر جنت کو خرید لے؟ جو بیر روما کو خرید کر وقف کر کے اس کے بدلے میں جنت لے لے۔ عثمان غنی نے ہاتھ اٹھایا۔ کس نے ہاتھ اٹھایا؟ عثمان غنی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہودی سے وہ کنواں خریدا گیا۔ میں اس لمبے واقعے میں نہیں جانا چاہتا۔ پہلے آدھا خریدا گیا، پھر پورا خریدا گیا، اور آدھا جب خریدا گیا تو یہودی نے تو ایک دن اس لیے چھوڑ کے یہ ڈیوٹی لگائی کہ آدھا تمہارا آدھا میرا۔ جس دن یہودی کی باری تھی تو وہ پیسوں سے پانی تقسیم کرتا تھا، جس دن عثمان غنی کی باری ہوتی تھی پانی مفت تقسیم ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کوئی خریدنے والا نہیں، ایک دن میں پانی کا بیلنس ہر کوئی اپنے ساتھ زیادہ لے جاتا ہے۔ اس نے عثمان سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہا آدھا خریدا ہے تو پورا ہی خرید لو۔ حضرت عثمان غنی نے پورا خریدا، اور حضور نے پیشن گوئی فرمائی، عثمان تو نے اس کے بدلے میں جنت کو خرید لیا، جنت لے لی۔ یہ بیر روما تھا، اس میں میٹھا پانی ہوا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ مسجد نبوی سے پیدل آپ سنیچر کے دن پیدل جاتے تھے۔ وہ راستہ آج بھی وہ محفوظ ہے جس دروازے سے حضور مدینہ منورہ مسجد نبوی سے مسجد قباء پیدل جاتے تھے۔ اس راستے میں چلتے ہوئے حضور باوضو ہو کر جاتے تھے، فجر کی نماز پڑھا کر جاتے تھے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد جاتے تھے، اور پھر کبھی سواری پہ جاتے تھے، کبھی پیدل جاتے تھے۔ مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھتے تھے، اور اس لیے حضور نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے جاتا ہے، یہ ساتھ فرمایا جو اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد قباء سواری پر یا پیدل جاتا ہے اور مسجد قباء میں 2 رکعت ادا کرتا ہے، اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں دوپہر کے نماز کے لیے بھی وہاں کے صحابہ انصار یہ درخواست کرتے تھے، یہ مسجد بھی تو آپ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے، یہاں نماز پڑھائیے۔ حضور وہاں آرام فرماتے تھے۔ مسجد قباء کے ساتھ ایک چھوٹا سا حجرہ انہوں نے بنا دیا تھا، ایک مکان تھا۔ اس مکان کو پچھلے گزشتہ 10 سالوں سے پہلے گرایا گیا تھا جب مسجد قباء کی توسیع ہوئی، وگرنہ وہ نشانی کے طور پر ترکی حکومت عثمانیہ دور میں محفوظ رہا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے عرض کروں، اس کے ساتھ ایک بالکل قریب مسجد قباء کے قریب آپ آج بھی جائیں، وہاں پر آپ کو کھجوروں کے گھنے باغات نظر آئیں گے۔ ان باغات میں ایک بیر تھا جسے عریس کہتے تھے، بیر عریس، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بیٹھے۔ وہاں پر آپ نے اس بیر کے 2 درجے تھے، ایک حصہ خشک بہت گہرا ہوا، پھر دوسری طرف پھر اس کے نیچے والا حصہ، تو پھر اس نچلے حصے میں جا کر حضور اپنے پاؤں کو اس کنویں کے اندر ڈال کر بیٹھ گئے۔ اگرچہ پانی بہت نیچے تھا، آپ نے اس میں ڈول کھینچوایا، وہاں سے ڈول سے پانی لیا گیا، حضور نے اس ڈول کے اندر لعاب ڈالی۔ آج تک مسجد قباء کے ساتھ کا وہ بیر میٹھا ہے۔ وہ کھارا پانی تھا، اس میں میٹھا پانی نہیں تھا، اور حضور کی لعاب مبارک سے وہ پانی میٹھا ہوا۔ میں لعاب اقدس کے بارے میں بتاؤں، بڑے واقعات ہیں، میں اس طرف نہیں، مدینے کی عظمت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ یہی وہ بیر عریس تھا جہاں پر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں اس کنویں کے اندر ایک تہہ سے دوسری تہہ کے قریب بیٹھے تھے، اس دوران میں اوپر سے آواز آئی کہ ابو بکر آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے جنت کی خوشخبری دو اور کہہ دو کہ آ جاؤ۔ وہ بھی آ گئے۔ جس طرح حضور بیٹھے تھے صحابہ بھی انہی اداؤں میں بیٹھتے تھے۔ حضور نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا ہوا تھا، اس طرح سے اپنے دونوں پاؤں کو اس کنویں کی منڈیل پہ نیچے لٹکایا ہوا تھا۔ ابو بکر بھی آئے، انہوں نے بھی اپنے پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا اور اپنے دونوں پاؤں کو اس منڈیل پر اس طرح سے رکھ دیا۔ پھر ایک آواز آئی، آپ نے فرمایا کون؟ کہا عمر۔ کہا جنت کی بشارت ہے، تم بھی آ جاؤ۔ عثمان، فرمایا جنت کی بھی بشارت ہے، اور ایک بلا اور مصیبت کے بارے میں بھی تجھے بتایا جا رہا ہے۔ اس پر حضرت عثمان غنی سمجھ گئے تھے کہ جنت کی بشارت بھی ہے، مگر ایک مصیبت اور بلا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے دوستو، پھر یہی وہ چیز تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دنیا سے رخصتی کے وقت، جس وقت آپ کی اس ختم مبارک کو، اس انگوٹھی مبارک کو جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا اور وہ خطوط پر نصب فرماتے تھے، وہ مہر لگاتے تھے، اس انگوٹھی کو حضرت ابو بکر صدیق نے پہنا تھا۔ کس نے پہنا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے پہنا۔ پھر حضرت عمر فاروق کی حکومت آئی، یعنی خلافت آئی، امارت آئی۔ جب امیر المومنین بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس انگوٹھی کو پہنا۔ حضرت عثمان غنی نے اس انگوٹھی کو لیا، 6 سال تک پہنا، اور اسی بیر عریس کے پاس جب گئے اور وہاں پر اس انگوٹھی کو اتار کر ابھی وضو کر رہے تھے اور ہٹائی تو وہ انگوٹھی اس بیر کے اندر گر گئی۔ 3 دن تک اس کے پانی کو صفا کرتے رہے مگر وہ نہیں ملی۔ اس کے بعد ایک ابتلا کا سما ہوا۔ میرے دوستو، کیونکہ وہاں ہی سے یہ بات بتائی گئی تھی، بشارت ہو جنت کی بھی اور بلا کی بھی۔ میرے دوستو اور بزرگوں، میں کیا بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ان کنوؤں کو جن میں کھارا پانی ہوا کرتا تھا، صحابہ اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لعاب مبارک ان میں ڈالتے تھے، وہ کنویں میٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ اس طرح سے بیر غرس ایک بہت اچھا بیر ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے جنت کے کنووں میں سے ایک کنویں میں غسل فرمایا ہے۔ پھر صبح کو آپ گئے اور اسی کنویں کے پاس غسل بھی فرمایا۔ اس لیے صحابہ اس پانی کو اپنے غسل میں استعمال کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی کھجوروں کی تعریف فرمائی، ان کی برکت کی دعا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ گھنے باغ کے اندر سے جا رہے تھے، اس باغ کے اندر سے ایک کھجور میں سے آواز آئی، محمد سید الانبیاء، محمد سید الانبیاء، یہی وہ رسول ہے، ھذا محمد سید الانبیاء، یہ وہ محمد ہیں جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اس کھجور کو پیار دیا، اور آج تک اس کھجور کی صفت یہ ہے کہ جو 7 دانے اس کے کھا لے تو جادو کا اثر اس سے نکل جاتا ہے۔ اس کا نام عجوہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور سے محبت فرمائی۔ اس کھجور نے رسول اللہ کے بارے میں کہا تھا، ھذا محمد سید الانبیاء۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کھجور سے حضور کو محبت تھی۔ مدینہ منورہ کی 129 قسمیں ہیں کھجوروں کی، 129 قسمیں ہیں، ان میں عنبر ہے اور بہت سارے نام ہیں۔ کوئی کھجور جس میں گٹلی نہیں ہے، مختلف کھجوریں ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل کھجور عجوہ عالیہ ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اس کے درخت کو خود بھی لگایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج وہ کھجور تو مہنگی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر محبت کے دعوے دار ہو، مدینے میں جاؤ تو جتنی بھی مہنگی ہو عجوہ کی کھجور ضرور کھاؤ۔ آج میں نے صبح 7 دانے وہ کھائے، بھائی صبح کی نماز کے بعد میں نے جب 7 دانے کھائے تو میں نے ارادہ کیا کہ آج مدینے کی صفت میں آپ کے سامنے خطبہ دوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اس محبت کا یہ انداز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فتح مکہ کے وقت، جب مکہ فتح ہو گیا، بلال نے کعبہ کی چھت پر اذان دے دی، قریش مکہ انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے، فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا۔ انصار مدینہ کو ایک ہی فکر لاحق تھی کہ اب کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائے ولادت مکہ میں کہیں بیٹھ نہ جائیں۔ حضور نے مدینہ منورہ آنے سے پہلے ہی وہاں طائف کی جس وقت غزوہ حنین کی غنیمت کو بانٹا،
اس میں مدینے والوں کو کچھ نہ دیا، مکہ والوں میں غنیمت تقسیم فرمائی۔ تو مدینے والوں نے پوچھا ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے لیے میں خود ہوں، مدینہ جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مکہ مکرمہ مناسک حج کے ساتھ حج کا ثواب ملتا ہے، مگر یہ بات ذہن نشین کر لو کہ حج سال میں ایک بار ہے، حج سال میں ایک بار ہے، حج سال میں 9 ذی الحجہ کو ہے، عرفہ کے میدان میں ہے، اس کے لیے شرط احرام ہے، اس کے لیے مکان اور اس جگہ کے ساتھ جو احکام ہیں اس میں وہ شرائط ہیں کہ وہ مقیم خود بھی اس کے احرام کی حالت میں ہو، مکان بھی ہو اور وقت بھی وہ 9 ذی الحجہ کا ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن سنو اس بات کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ حاجی احرام باندھتا ہے، پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کو مینا جاتا ہے، یوم العرفہ کو 9 ذی الحجہ کو عرفات میں وقوف کرتا ہے، 10 ذی الحجہ کی رات کو مزدلفہ میں قیام کرتا ہے، پھر اس کے بعد مینا میں جا کر رمی جمرات کرتا ہے، پھر طواف افاضہ کے ساتھ طواف وداع کرتا ہے۔ یہ سارے مناسک جب ادا کرتا ہے تو اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھتا ہے حج کا کامل ثواب پاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، اور وقت مفتوح ہے، جب چاہو مسجد نبوی میں 2 رکعت ادا کرو، کامل حج کا بولو، کامل حج کا۔ اس میں 9 ذی الحجہ شرط نہیں ہے، احرام شرط نہیں ہے، خوشبو لگاؤ، خوبصورت بنو، محبوب کے گھر میں محبوب بن کر آؤ، اور اس طرح سے عاشق اور دیوانے بن کر آؤ۔ میرے دوستو، کہ زبان پہ درود کے نغمے ہوں، اس طرح سے 2 رکعت پڑھو، حج کا ثواب پاؤ۔ اسی طرح آپ مکہ مکرمہ میں سال بھر میں جب جائیں، لیکن احرام شرط ہے، چاہے وہ میقات سے ہو، چاہے وہ مکہ کا آدمی مسجد عائشہ سے جا کر تنعیم میں احرام باندھے، دونوں صورتوں میں عمرہ ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو۔ اس مسئلے کو میں ائمہ کی روشنی سے بتا رہا ہوں۔ تنعیم سے جو شخص بھی احرام عمرہ باندھتا ہے، اس کا عمرہ بھی رب کو وہ لوگ قبول ہے، ہاں، کیونکہ یہ کس کی سنت ہے؟ یہاں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ میں رہنے کے بعد حج کی ادائیگی کے بعد جو عمرہ فرمایا تھا، حضور نے نشاندہی فرمائی تھی کہ تنعیم میں جا کر احرام باندھ کر عمرہ کرو۔ اس تنعیم میں جہاں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احرام باندھ کر عمرے کی نیت سے احرام باندھا تھا، آج وہاں مسجد عائشہ ہے۔ کوئی بھی شخص جا کر اپنا عمرہ ادا کرنے کے بعد اگر تنعیم میں جا کر احرام عمرہ باندھتا ہے، انشاءاللہ اللہ کے ہاں ام المومنین کی اس عمل کی طرح سے اس کا عمرہ بھی قبول ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح سے آپ نے جس وقت طائف کو فتح فرمایا تو آپ نے جورانہ پر احرام باندھا، حالانکہ یہ داخل میقات جگہ ہے، یہ ہل میں آتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ ہل میں آتا ہے۔ ہل اسے کہتے ہیں جو میقات اور حرم کے درمیان کا حصہ ہو، مگر آپ نے طائف کو فتح فرمانے کے بعد 14 دن وہاں قیام فرمایا، مال غنیمت تقسیم فرمائی، اور جورانہ پر آپ نے احرام باندھا جو کہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 12 میل پر ہے۔ آج بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول سامنے آتا ہے، فرمایا اگر کوئی شخص مکہ کا رہنے والا ہے یا مکہ میں پہنچ گیا ہے، اپنا عمرہ کر لیا ہے، دوبارہ عمرے کا احرام باندھتا ہے، فرمایا یا تنعیم میں جا کر باندھے یا جورانہ میں جا کر باندھے، لیکن جورانہ میں باندھنے میں افضل ہے، تنعیم میں ام المومنین نے باندھا ہے، جورانہ میں رسول اللہ نے باندھا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مسائل ہیں، ان میں اختلاف میں مت آؤ، اس بات کو ذہن نشین کرو، امت کو نیکیوں سے مت روکو، عبادت کے راستوں کو کھلا رکھو، فروعی اختلافات میں مت پڑو۔ ایک شخص نماز میں نفلی نماز جتنی بھی پڑھنا چاہتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، مکروہ وقت میں تو وہ نہ پڑھے، ساری رات بھی اگر نفل پڑھتا رہے تو تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اس لیے نفل کوئی بھی پڑھتا ہے تو اس میں کسی کے خلاف بولنے کا فتویٰ ہے؟ بولو، نہیں ہے۔ کوئی ساری رات بھی پڑھتا رہے، اگر ایک آدمی بھی کوئی ختم قرآن کر سکتا ہے، اس کی اہلیت ہے، اس کی زبان میں اللہ نے ایسی تیزی رکھی ہے، پڑھنے میں اس کو سہولت ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جب جاتے تھے، ابھی اپنے گھوڑے پر بیٹھتے تھے اور لگام پکڑتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یوں ہی پڑھتے تھے، اور جب اپنی منزلوں کو گزرتے ہوئے سفر کی تکمیل کرتے تھے تو پورے قرآن پاک ختم ہو چکا ہوتا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
میں کیسے بتاؤں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 60 قرآن پاک کے ختم کیا کرتے تھے۔ اب یہ کن کو اللہ نے قوتیں دی تھیں؟ یہ قوتیں ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے آج کے اس دور میں کوئی جو ہے پیدل چلتا ہے، کوئی اس کے علاوہ جو ہے سائیکل پر ہے، کوئی بس پر ہے، کوئی کار پر ہے، کوئی جہاز پر ہے، کوئی اسی طرح سے ہیلی کاپٹر پر ہے۔ یہ سفر طے ہو رہے ہیں، سب کا سفر ہے مگر اپنے اپنے سفر ہیں۔ اسی طرح سے یہ ایک عبادات میں بھی اللہ نے اپنے بندوں کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے۔ بعض ایسے تھے جو اللہ کا کثرت سے اتنا ذکر کیا کرتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں وہ بھی 63 قرآن پاک کے ختم کیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کی ترتیب میں بتا سکتا ہوں۔ آج کا ایک معمولی اس دور کا حافظ قرآن جو رات کو تراویح میں 1 سپارہ پڑھتا ہے، دن میں 15 مرتبہ اس 1 سپارے کو دہراتا ہے، تو پورے مہینے میں وہ بھی 15 قرآن کے ختم کر لیتا ہے۔ اس طرح سے ہر دن میں 15 قرآن کے ختم ہو جاتے ہیں اس کے روزانہ اس اعتبار سے، کیونکہ پورے مہینے میں اتنے ہوئے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تو میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ حضرات صحابہ کرام نے بھی کثرت کے ساتھ، یعنی وہاں میں جو میں نے 60 اور 63 کی بات کی ہے، یہ پورے مہینے کی ہے۔ پورے مہینے میں 60 قرآن پاک کے ختم ہوتے تھے، یعنی 2 ختم قرآن پاک کے ڈیلی کرتے تھے۔ اب یہاں یہ ذہن میں مغالطہ نہ ہو کہ پورے دن میں 60، یعنی رمضان المبارک کے دن اور رات میں 2 قرآن پاک کے ختم کرتے تھے، اور پورے مہینے میں کتنے؟ 60 اور 63۔ یہ مختلف قولوں سے ہے، اور ہم اپنے ائمہ ہدا کے بارے میں اگر ان نیکیوں کے بارے میں سنیں تو ہمیں انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے دوستو، ائمہ ہدا کا احترام اپنے دلوں میں پیدا رکھو۔ دین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے، بے ادبی سے بچو۔ آج کے اس مادی دور میں ہم کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ جن ائمہ کرام نے دین کے لیے اپنی جانیں دیں، جن کے جنازے جیلوں سے نکلے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس طرح سے میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کی خدمات کو مانتے ہوئے کم از کم اپنی زبان سے ان کے خلاف تو کوئی بات نہ کرو۔ کیوں کہ وہ تابعین کے دور کے وہ لوگ تھے کہ جن کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس لیے اپنے دنوں میں بزرگان دین کا احترام رکھو۔ دین کی بنیاد ادب پر ہے، ادب کو قائم رکھو۔ ہم تو اس زمین کو سلام کرتے ہیں جس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں، اور جن کے سینوں میں رسول اللہ کا علم آیا ہو تو انہیں کیسے قدر کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مدینہ منورہ اپنی شان اور عظمت کے اعتبار سے اتنا بلند ہے کہ مکہ مکرمہ میں جنت معلیٰ قبرستان ہے، مگر مدینہ میں جنت البقیع ہے۔ کوئی حدیث ایسی آپ نہیں دکھا سکتے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ آؤ مکہ میں آ کر مرو، مگر حضور نے خود فرمایا من استطاع ان یموت فی بالمدینہ فلیمت، فرمایا جو شخص مرنے کی استطاعت مدینے میں رکھتا ہو مدینے میں آ کر مرے۔ کیوں کہ آپ نے فرمایا جو مدینے میں مرتا ہے اور بقیع میں داخل ہوتا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ان کی شفاعت کروں گا۔ جنت البقیع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن فرمایا۔ اس کو جب دفن فرمایا، حضور نے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی میت کو بوسہ دیا جائے رسول اللہ سے ثابت ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار، اپنے صحابی، اپنے ماننے والے عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ان کے چہرے پر چہرہ رکھ کر آپ نے اسے بوسہ لیا تو حضور کے آنسو حضرت عثمان بن مظعون کے چہرے پر چل رہے تھے۔ یہ رحمت کے آنسو تھے، یہ غم کے آنسو تھے، یہ ماتم نہیں تھا، یہ رونا دھونا وہ نہیں تھا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن رحم کے آنسو رونے سے حضور نے ترغیب دی ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضور کی آنکھوں میں اشک تھے، آنسو تھے، اور ایک بدو صحابی نے کہا ہم تو اپنے مرے ہوئے پر نہیں رویا کرتے۔ اس طرح کے لوگ اس وقت بھی تھے، آج بھی بعض لوگ ان چیزوں کو سختی میں لاتے ہیں۔ حضور نے اس کے بدلے میں کیا فرمایا؟ فرمایا جو رحم نہیں کھاتا ان پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ رحم کے آنسو ہیں۔ بیٹا فوت ہو، باپ فوت ہو، کوئی اور عزیز رشتہ دار فوت ہو تو آنکھوں سے آنسو کا آنا یہ فطرتی بات ہے، اس میں دعا کا کرنا یہ سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اختیار کیا۔ ظاہر ہے کہ آنسو کس بات کے؟ فراق کے صرف نہیں تھے بلکہ اس کی جنت کے سوال کے ساتھ تھے، اس کی مغفرت کے سوال کے ساتھ تھے۔ ایک شخص مر گیا ہے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ ہاں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، قرآن پاک سے یہ دعا ہے
ثابت ہے کہ اللہ ان سب کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب اللہ کے نبی نے قرآن پاک میں ان دعاؤں کا ذکر ہے، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ زندوں کی مغفرت فرما، میتنا مردوں کی مغفرت فرما، وشاہدنا موجودین کی مغفرت، وغائبنا جو موجود نہیں ان کی مغفرت فرما، وصغیرنا چھوٹوں کی مغفرت فرما، وکبیرنا اور بڑوں کی مغفرت فرما، وذکرنا مردوں کی مغفرت فرما، وانثانا عورتوں کی مغفرت فرما. پر کتنے قول ہیں بتاؤ؟ حالانکہ یہی کہہ دینا کافی تھا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کافی تھا یا نہیں؟ لیکن مغفرت کی دعا میں کثرت کا صیغہ آپ نے استعمال کیا، بڑوں کی، چھوٹوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، موجودین کی، غائبین کی، تمام کی مغفرت فرما. اور حضور نے فرمایا جو شخص روزانہ 25 مرتبہ یہ پڑھتا ہے، کہو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، بول دو دعا میں. جب خطیب کہلوائے تو کوئی منع نہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مومنین اور مومنات مردوں اور عورتوں کی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے یا جو زندہ ہیں سب کی مغفرت فرما. کہو آمین. فرمایا جو 25 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھتا ہے، جتنی مخلوق کا عدد ہے اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے. جتنی کائنات میں جتنے انسان مسلمان ہیں ان کی عدد کو کون جانتا ہے؟ امریکہ میں، کینیڈا میں، ہندوستان میں، سری لنکا میں، چین میں، روس میں، پاکستان اور ترکی میں، جہاں جہاں عرب میں، عجم میں کتنے مسلمان ہیں، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ تم اپنی مردم شماری سے حساب نہیں کر سکتے. ایمان وہ جاننے والا جاتا ہے، وہی جانتا ہے، وہ عالم بمن اتقی، وہ جانتا ہے کس کے پاس تقوی ہے. جتنے مسلمان کائنات ارض میں ہیں، جب کوئی شخص یہ کہتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس دعا کے بدلے میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تو نے میرے ان مومن بندوں پر رحم کھایا، جتنی وہ تعداد میں ہے اتنی نیکیاں اس کے لیے لکھ دو. اس لیے اپنے مروں پر دعا کو متنازع مت بناؤ. جب تمہارا کوئی مر جائے مانگو یا نہ مانگو. ہم ایک قول کو سامنے رکھتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دنیا میں دعا مانگتا رہتا ہے مرنے کے بعد اس کے بعد بھی دعا کی جائے گی. اگر دعا چھوڑ دو گے اپنے ماں باپ کے لیے تمہاری اولاد تم میں بھی بھول جائے گی. اس لیے ذہنوں میں رکھو، اپنے ماں باپ کو بھول چکے ہو، اپنے بہن بھائیوں کو بھول چکے ہو، ان بزرگان اپنے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو مت بھولو ورنہ بھلا دیے جاؤ گے. اس لیے ہر نماز میں ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر، ولوالدی میرے والدین کو، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تمام مومنوں کی مغفرت کا سوال ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، مدینہ منورہ اپنی عظمت کے اعتبار سے اتنا بلند اور عظمت کا مقام رکھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو مرنے کی استطاعت ہو وہ مدینے میں آ کر مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرتا ہے سب سے پہلے میں اس کی شفاعت کروں گا. اہل مدینہ کی مغفرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کروں گا. فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، انہی کے دوران میں مسجد نبوی میں یوں کھڑے ہوئے اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. دیکھ لو اس منظر کو کہ ہم تینوں یار قیامت کے دن یوں اٹھائے جائیں گے. آج بھی یار کی گود میں ابو بکر عمر پڑے ہیں یا نہیں پڑے؟ اور ایک کے کندھے پہ ہاتھ ہوگا رسول اللہ کا دایاں اور ایک پر بایاں، اور درمیان میں کھڑے ہوں گے آفتاب نبوت چمکتے ہوئے. اس طرح سے فرمایا پھر میں مسجد نبوی سے اپنے اس روضے سے جب نکلوں گا بقیع جاؤں گا اور اہل بقیع کی شفاعت کروں گا، اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا، اہل مکہ کی شفاعت کروں گا، اہل طائف کی شفاعت کروں گا، پھر تمام مومنین کی شفاعت کروں گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں بھی مدینے کی موت عطا فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کثرت کے ساتھ کہ حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں دعا مانگتے ہوئے صحابہ نے اپنے کانوں سے سنا، اس دعا کو زبان سے جاری کیا ہوا تھا. صحابہ راوی ہوئے کہہ رہے تھے اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک وبلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت بھی دے اپنے راستے کی لیکن دے بھی رسول اللہ کے شہر مدینے میں. حضور نے وہ دعا ایسی قبول فرمائی، اللہ نے وہ دعا ایسی قبول فرمائی، اللہ پاک نے وہ دعا ایسی قبول فرمائی کہ صرف مدینے میں شہادت نہیں ملی، مصلی رسول پر شہادت ملی. جس کا گواہ محراب بنا، جس کا گواہ محراب بنا. فجر کی نماز ہے، فیروز ابو لولو نے خنجر مارا، اس لیے نام فیروز رکھنے سے گریز کرو، اس طرح پرویز نام رکھنے سے گریز کرو. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے پہاڑوں کو وہ شرف بخشا. جب حضور بہت کے پہاڑ کی طرف جاتے تھے ان کو بھی کتنا پیار تھا.
حضور خود فرماتے ہیں کہ احد کو مجھ سے محبت ہے، مجھے احد سے محبت ہے، اے اہل ایمان تم بھی احد سے محبت کرو۔ مدینے کے پہاڑوں سے بھی محبت کا حکم دیا گیا ہے، مدینے کے اور صحابہ سے، بولو صحابہ سے محبت کا حکم نہیں ہے؟ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، حدیث سنا رہا ہوں، اللہ اللہ فی اصحابی کالنجوم، قسم ہے مجھے اللہ کی، قسم ہے مجھے اللہ کی، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں۔ من احبہم، جن نے ان سے محبت کی، فبحبی احبہم، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ ہم اہل بیت سے اور صحابہ سے کس وجہ سے محبت رکھیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ میں آپ کا وقت زیادہ لے چکا، لیکن مدینے کی بابت میں بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے۔ آپ نے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ یہ پہاڑ جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازے پر کھڑا ہوگا۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ اور ان میں سے ایک دروازے پر احد کھڑا ہوگا۔ احد کو سلام کیا کرو، اس نے رسول اللہ کو سلام کیا ہے۔ عجوہ کھجور کھایا کرو، اسی نے کہا ھذا محمد سید الانبیاء۔ اس طرح سے مدینے کی مٹی سے پیار رکھو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ارشاد میں کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تراب المدینہ فی شفا، فرمایا مدینے کی مٹی میں شفا ہے، مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ اس لیے وہاں جب جاؤ تو اپنے چہرے کو مت ڈھانپو، کھلے رکھو، سواریوں کو تیز کر دو، محبت کو بڑھاؤ، مدینے کی طرف جاؤ، اس میں پھر پاکیزگی کے ساتھ اپنے اوپر عطر لگاؤ، مدینے کی گلیوں میں چلو پھرو، گناہوں سے بچتے ہوئے چلو، کیونکہ ان جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں۔ اس طرح سے میرے دوستوں مسجد نبوی کے اندر کیا ہے؟ فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے، وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کس طرح اس کی عظمت ہے! وہاں استوانہ حنانہ ہے، جہاں پر ایک کھجور کا سوکھا ہوا درخت تھا، ستون تھا، مردہ تھا، زندہ نہیں تھا۔ وہ کوئی ایسی کھجور نہیں تھی جو تر و تازہ تھی، وہ کھجور کا ایسا درخت نہیں تھا جو وہاں لگا ہوا تھا۔ وہاں عمارت بنانے میں، مسجد نبوی میں جو ستون بنائے گئے تھے وہ کھجور کے تنے تھے۔ کیا تھے؟ کھجور کے تنے تھے۔ ایک تنے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور جمعے کا خطبہ دیتے تھے۔ کیا دیتے تھے؟ جمعے کا خطبہ دیتے تھے۔ کہو اللہ اکبر۔ میرے دوستو سنو اس بات کو، وہ سوکھا ہوا کھجور کا تنا جس کو ٹیک لگا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، وہ اتنا محبوب، حضور کو اتنا محبوب ہو گیا، اور حضور اس کو اتنے محبوب ہو گئے، اس نے کہا میری شان اتنی بڑھ گئی کہ حضور کی پیٹھ اور مہر نبوت میرے ساتھ لگتی ہے۔ اس کے بعد ایک نجار صحابیہ نے جب یہ کلمہ بھیجا، ایک عورت نے، عورتوں کا اسلام میں بڑا حصہ ہے، عورتوں کا اسلام میں بڑا حصہ ہے۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلا ممبر عورت نے بنوا کر بھیجا تھا، اس لیے تعمیر میں مسجدوں کی تعمیر میں عورتوں کو حصہ لینا چاہیے۔ یہ بھی مدینے کی انصار صحابیات کی سنت ہے۔ میرے دوستو اس صحابیہ نے کلمہ بھیجا کہ کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ آپ کے لیے ممبر بنوا کر بھیجوں؟ حضور نے فرمایا بنوا دو۔ اس نے 3 درجوں والا حضور کے لیے ممبر بنوا کر بھیجا۔ جب اس ممبر کو رکھا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے جب سب سے پہلے السلام علیکم کہنے کے بعد اس پر بیٹھے، صحابہ نے اس منظر کو دیکھا کہ وہ تنا جو کھڑا تھا پھٹا، اس میں سے ایسی آواز آئی جیسے اونٹنی کی رونے کی آواز آتی۔ سارے صحابہ نے دیکھا، حضور ممبر سے نیچے اترے، اس کو پیار دیا۔ وہ سوکھا ہوا کھجور کا تنا تھا جو حضور کے فراق میں رویا کہ آج سے ممبر بن گیا، اب حضور کی مہر نبوت کی خوشبو ادھر چلی گئی۔ بس وہ رویا۔ حضور نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تو یہاں قائم رہے یا تجھے میں جنت میں سپرد کر دوں؟ اب یہ گفتگو نباتات کے ساتھ حضور کی اپنی ہوا کرتی تھی۔ حضور نے اسے دفنا دیا۔ اس پر قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حنانہ، وہ کھجور کا سوکھا ہوا وہ تنا جنت کے اندر آج بھی باغ و بہار ہے، جنت کے اندر آج بھی باغ و بہار ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قدرت ربی ہے، یہ قدرت ربی ہے۔ اگر مریم کو یہ کہا جاتا ہے کہ تیرے لیے ابھی ہم یہاں سے پانی کا چشمہ نکالتے ہیں اور تجھے تازہ تازہ رطب کھجوریں دیتے ہیں، اب رب اگر مریم کو وہاں پر پانی کے چشمے کے ساتھ کھجور کی رطب عطا کر سکتا ہے تو فراق رسول میں اس کھجور کے تنے کو رونے کی صلاحیت بھی رب دے سکتا ہے۔ بات محبت کی ہے،
درختوں نے رسول اللہ سے محبت فرمائی، پتھروں نے رسول اللہ سے محبت فرمائی۔ میرے دوستوں میں زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، وہاں استوانہ عائشہ ہے، فرمایا جو اس کے پاس جا کر دعا کرتا ہے رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہاں لکھا ہوا استوانہ عائشہ، استوانہ ابی لبابہ، جہاں پر ایک صحابی نے اپنے آپ کو بنو قریظہ کے اس واقعے میں لمبا نہیں جانا چاہتا، جب مدینے کی بات آتی ہے ساری تاریخ مدینہ میرے سامنے ہے، اب میں کس طرح سے سمیٹوں، کس طرح سے آپ کو بتاؤں۔ مدینے کی گلی گلی میں بہار ہے، گلشن و بہار اور خوشبوئیں ہیں، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے صحابہ آپ کی خوشبو کے تعین سے وہاں ہی آپ کو پا لیتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہاں ابی لبابہ جہاں انہوں نے اپنے آپ کو باندھ کر رکھا تھا، ایک غلطی پر، کون سی غلطی تھی کہ بنو قریظہ والوں نے پوچھا ہمارے لیے کیا فیصلہ ہوا، تو اس نے صرف یوں کہا، زبان سے بھی نہیں کہا، یوں کہ تمہاری گردنوں کو بس حکم ہو گیا رسول اللہ کا کہ ان کو بولو، قتل کرنے کے معاملے میں زبان بڑی ڈرتی ہے، ہاں، کہ تمہارے لیے رسول اللہ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان کی گردنوں کو، تو یہ ایک راز کی بات تھی، یہ بات راز کی تھی۔ وہاں پہنچی، حضور ناراض ہوئے، اس پر انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا، کہا کہ مجھے معاف کرو میں ورنہ باندھا ہوں۔ اللہ نے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ تیرے بارے میں آیت نازل نہیں کریں گے میں نہیں چھوڑوں گا، اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ اس وقت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں تھے، جب اپنی صحابی کے بارے میں برات کی آیت آئی کہ ہم نے معاف کر دیا، بس بیٹھے تھے اور دوڑے دوڑے آیا اور اپنے ہاتھوں سے کھول کر گلے ملے اور کہا کہ ابی لبابہ تیری توبہ کو رب نے قبول فرما لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی استوانہ کے پاس آ کر رسول اللہ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کو فرماتے تھے کہ جو بھی اس جگہ آ کر توبہ کرتا ہے رب اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یہ مسجد نبوی میں استوانہ ہے ابی لبابہ ہے، وہ استوانہ ہے تہجد جو کہ اصحاب صفا اور حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے پیچھے، وہاں آپ دیکھیں جہاں پر جالیاں ہیں پیچھے کی طرف سے، اصحاب صفا کے سامنے ایک تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں مصلی ڈال کر اللہ کی تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اس تہجد میں حضور پھر اصحاب صفا کو جگاتے تھے، بلال اذان دیتا تھا۔ اصحاب صفا کون تھے؟ ایک چبوترے پر وہ 70 صحابہ کرام تھے جن کو یہ پیار حاصل تھا، حضور اپنے گھر سے منگواتے تھے، اس میں لعاب ڈال دیتے تھے، کبھی ایک پیالے میں دودھ آتا تھا، حضور اس میں دعا برکت کی فرما دیتے تھے، سارے صحابہ 70 اس پیالے کو پیتے تھے، پھر بھی پیالہ بھرا کا بھرا رہتا تھا، حضور آخر میں پیتے تھے۔ اس طرح میرے دوستو کھجور آتی تھی، گوشے میں آتی تھی، ایک ایک کھجور ہو کر نہیں آتی تھی، حضور کی خدمت میں ہدیہ آتا تھا، پورا گوشہ کا گوشہ آتا تھا، حضور اس گوشے کو اصحاب صفا کی چھت سے لٹکا دیتے تھے اور اصحاب صفا کے صحابی فرماتے ہیں حضور اس کو ہلاتے تھے، ہم اس سے رطب کھاتے تھے، برکت یہ ہوتی تھی کہ ایک گوشہ کئی دن تک پورا رہتا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر اصحاب صفا کی طرف جاؤں تو ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن اتنا عرض کر دوں کہ مدینہ منورہ کی عظمت اور شرف کو اپنے ذہنوں میں رکھو، ایک مقدس جگہ ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، جو مدینہ کی قیام میں صبر کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو قیام مدینہ میں صبر سے رہتا ہے میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، اس کے لیے گواہ بنوں گا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں دجال نہیں آ سکے گا، اور وہ پہاڑ پر بیٹھ کر دیکھے گا یہ سفید رنگ کے مینار اور سفید رنگ کا محل کس کا ہے، بتایا جائے گا کہ یہ محل رسول اللہ کا محل ہے۔ مسجد نبوی کے سفید جو ہے مینار بتاتے ہیں کہ یہ محل، یہ قصر کتنا بڑا قصر ہے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی قصر نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دجال چاہے گا میں اس میں داخل ہوں مگر داخل نہیں ہو سکے گا، طاعون کی بیماری اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے مسجد نبوی میں یہ حفاظت فرمائی ہے کہ اس کا نام کئی ناموں کے ساتھ فرمایا ہے، یہ دارالامان ہے، یہ دارالسلام ہے، یہ آسمہ اسلام ہے، یہ قبۃ الاسلام ہے، یہ بہت سارے ناموں کے ساتھ خاص ہے۔ میں اتنا عرض کر دوں کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے 557 ہجری میں خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کو دکھایا کہ یہ شخص ان کے شر سے بچاؤ، یہ شر ہے، اگر رب چاہتا تو ان کو ذلیل کر سکتا تھا، مگر بادشاہ وقت کے ذریعے سے ایک عبرتناک سزا دلوانی تھی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت شام میں دمشق میں تھے، وہاں سے فوراً سواریوں پر چلے، مدینہ منورہ 14 دن کا سفر کرنے کے بعد پہنچے، وہاں انہوں نے اعلان کر دیا کہ اہل مدینہ کو میں انعام دوں گا،
ہر بچہ بڑا چھوٹا میرے سامنے سے گزرے، میرا مصافحہ کرے، میں اسے اکرام دینا چاہتا ہوں۔ سارے اہل مدینے نے بادشاہ کا مصافحہ کیا۔ بادشاہ اس کے چہرے سے سر سے پاؤں تک دیکھتا تھا، خواب میں اس شکل کو انہوں نے محفوظ رکھا تھا۔ لیکن جب یہ سارے گزر گئے تو وہ دو شخص نظر نہ آئے۔ پوچھا کون وہ ایسے لوگ ہیں جو یہاں نہ آئے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ حجرے کے پاس ایک رباط میں رہنے والے دو شخص مغرب کے ہیں جو کہ نہیں آئے کیونکہ وہ خود بڑے سخی ہیں، لوگوں کو دیا کرتے ہیں۔ اور نور الدین زنگی پہچان گئے کہ میں خود جاتا ہوں، دو لوگوں کو ملتا ہوں۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ ان کی عظمت کے لیے جا رہے ہیں۔ نور الدین زنگی ان کے پاس جب گئے، جو ہی ان کے چہرے کو دیکھا تو خواب میں دکھائے جانے والے دونوں چہرے واضح ہو گئے، دونوں چہرے واضح ہو گئے۔ اپنی فوج کو الرٹ کر دیا کہ ان کو ذرا ادھر ادھر نہیں بھاگنے دینا۔ کہا کہ تم یہاں کیا کرتے ہو؟ انہوں نے دو کام کیے ہوئے تھے، ایک قرآن رکھا ہوا تھا، دوسرا مال رکھا ہوا تھا۔ جیسے پرویزیوں نے ایک طرف قرآن رکھا ہوا ہے، دوسری طرف اسکالرشپ رکھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ رسول اللہ کے خلاف تھے، قرآن بھی رکھا ہوا تھا، ان کے پاس قرآن تھے، قرآن دیتے تھے لوگوں کو، اس کے ساتھ لوگوں کو اعزاز دیتے تھے، اور رات کو تھوڑا تھوڑا زمین کو کرید کر مشکیزیں رکھے ہوتے اور مٹی کو رات کے اندھیرے میں جا کر بیر پھینک آتے تھے۔ جب حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تم یہاں کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو صرف عبادت کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے گھر کو جب پوری طرح سے دیکھا تو وہاں ایک تختہ پڑا تھا، تخت پوش تھا، اس کے اوپر قرآن بھی پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا قرآن تو میری اللہ کی کتاب ہے، اس کو ہٹاتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نیچے کیا ہے، کیونکہ مٹی کے آثار سے جو ہی ممبر وہاں سے وہ تخت پوش ہٹایا، نیچے سے دیکھا تو سرنگ تھی۔ نور الدین زنگی جب اس میں سے گزرتے وہاں تک پہنچے جہاں ابو بکر صدیق کی انگلیاں تھیں۔ اب وہ شر والا شخص وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ نور الدین زنگی نے ان دونوں شخصوں کو نہ صرف قتل کیا بلکہ آگ میں جلوایا اور اس کی راکھ کی، اور اس کے بعد اس جگہ کو روضہ اقدس کے چاروں طرف شیشہ پلا دیا گیا جہاں تک پانی ہے، اور اس کی حفاظت اللہ نے اگرچہ اپنے بندوں سے، مگر اللہ نے خود حفاظت لی ہوئی ہے کہ دجال بھی مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس طرح کے چھوٹے دجال، قادیانی اور پرویزی، اگر وہ اپنے پاسپورٹ میں مسلمان لکھوا کر وہاں جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو کافر کہتے ہیں، اگر وہ وہاں چلی بھی جائیں اور اگر وہاں مر بھی جائیں، ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر عبداللہ بن ابی مدینے میں مر کر شفاعت حاصل نہیں کر سکتا تو سنو کہ شفاعت کے لیے ایمان شرط ہے، محبت اور اطاعت شرط ہے۔ آؤ ہم عہد کریں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے دعوے کے ساتھ اطاعت کا عزم کرتے ہیں، اور ہم اس بات کو کفر کی لابیوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہماری جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کی عزت و عصمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ اکبر۔